میں ایک بہت بڑا بزنس مین بن چکا تھا اور میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک دن میں اپنی مہنگی گاڑی میں 5 اسٹار ہوٹل کے باہر رکا تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں والی فقیرنی نے میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ میں نے غصے سے اسے دھکا دیا تو اس کا چہرہ کپڑے سے باہر آ گیا۔ اس کی جھریوں بھری شکل اور ماتھے پر موجود ایک خاص تل کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے فون گر گیا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ فقیرن دراصل آج میں اس عظیم الشان اور وسیع و عریض شہر کا سب سے بڑا طاقتور اور بے پناہ دولت مند تاجر بن چکا تھا، اور میری زندگی میں اب کسی بھی چیز کی کوئی معمولی سی بھی کمی باقی نہیں رہی تھی۔ میری بے تحاشا کامیابی اور میری بے پناہ دولت کے چرچے اب صرف اس شہر کی حدود تک ہی محدود نہیں رہے تھے، بلکہ دور تک کے علاقوں میں لوگ میرے نام، میری طاقت اور میرے رتبے کی قسمیں کھاتے تھے۔ میرے پاس وہ سب کچھ موجود تھا جس کا کوئی عام انسان اور غریب انسان صرف اور صرف خواب میں ہی دیکھ سکتا ہے۔ میرے پہننے والے قیمتی کپڑوں سے لے کر میرے جوتوں اور میری گھڑیوں تک ہر ایک چیز دنیا کی مہنگی ترین اور نایاب ترین اشیاء میں شمار ہوتی تھی، اور جب میں انتہائی تکبر کے ساتھ چلتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ ساری کی ساری دنیا میری مٹھی میں قید ہو چکی ہے، اور میں اپنی مرضی اور اپنی دولت کے زور سے اس دنیا کے ہر انسان کو خریدنے اور بیچنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ میرا غرور اور میرا تکبر آسمان کی ان آخری اور انتہائی بلندیوں کو چھو رہا تھا، جہاں سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے پر مجھے باقی تمام انسان صرف اور صرف حقیر کیڑے مکوڑے محسوس ہوتے تھے، جن کی میری نظر میں کوئی وقعت، کوئی عزت اور کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری سوچ مکمل طور پر یہ بن چکی تھی کہ یہ ساری بے پناہ دولت اور یہ سارا اعلیٰ مقام میں نے صرف اور صرف اپنی بے مثال ذہانت، اپنی قابلیت اور اپنی انتھک محنت کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے، اور اس میں کسی اور انسان کی کوئی مدد، کوئی قربانی یا کوئی احسان بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ میں اپنے غرور میں یہ تک بھول چکا تھا کہ اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے ماضی میں کتنا لمبا اور کتنا کٹھن سفر طے کیا تھا، اور وہ کون سے عظیم لوگ تھے جنہوں نے میرے اس مشکل ترین سفر میں اور میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اب میرے ارد گرد صرف اور صرف وہی لوگ موجود رہتے تھے جو میری جھوٹی اور کھوکھلی خوشامدیں کرتے تھے، میری جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، اور میری بے پناہ دولت کی چمک دمک سے اپنی آنکھیں خیراں کرتے تھے۔ میں اپنے ماضی کی ان تلخ اور اندھیری یادوں کو مکمل طور پر اپنے ذہن کے کسی تاریک کونے میں دفن کر چکا تھا، جب میں خود ایک انتہائی غریب، بے بس اور لاچار انسان ہوا کرتا تھا، جب میرے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور جب لوگ مجھے غریب سمجھ کر دھتکار دیا کرتے تھے۔ اس وقت میں نے اپنے آپ سے یہ پکا وعدہ کیا تھا کہ جب میں ایک بہت بڑا اور کامیاب انسان بنوں گا تو میں غریبوں کا سب سے بڑا سہارا بنوں گا۔ لیکن آج دولت کی اس اندھی چمک نے اور طاقت کے اس بے تحاشا نشے نے میری آنکھوں کو اس قدر اندھا اور میرے دل کو اس قدر سخت کر دیا تھا کہ میں اپنا وہ سارا ماضی اور وہ سارے وعدے مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ اب میری دنیا صرف اور صرف بے پناہ منافع، نقصان اور مزید دولت اکٹھی کرنے کے گرد گھومتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ غریب لوگ صرف اس لیے غریب ہیں کیونکہ وہ کوئی محنت نہیں کرتے، اور وہ اس جدید معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہیں جنہیں راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ میں ان غریب اور بے بس لوگوں کی مجبوریوں اور ان کی بیماریوں کا سرعام مذاق اڑاتا تھا،
اور انہیں اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ آج کی رات بھی ایک ایسی ہی انتہائی شاندار اور بے حد پرتعش رات تھی جب میں اپنی ایک انتہائی مہنگی، نایاب اور چمکدار سیاہ گاڑی کی سواری میں بیٹھا اس شہر کے سب سے بڑے اور شاندار ترین مہمان خانے کی طرف ایک اہم ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ میری یہ سواری اس قدر قیمتی اور نایاب تھی کہ جب یہ سڑک پر انتہائی شان و شوکت سے چلتی تھی تو دیکھنے والے اپنے راستے اور اپنے کام بھول کر صرف حیرت سے اسے ہی دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اس سواری کے اندر کا ماحول کسی پرسکون اور انتہائی محفوظ قلعے سے کسی طور پر بھی کم نہیں تھا، جہاں باہر کی کوئی بھی آواز، کوئی شور اور کوئی بھی تکلیف دہ چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اس سواری کی انتہائی نرم اور آرام دہ چمڑے کی نشست پر ٹیک لگائے انتہائی سکون سے بیٹھا تھا، اور میرے چہرے پر ایک ایسا شدید تکبر اور ایک ایسا غرور طاری تھا جو میری بے پناہ دولت اور میری طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میری سواری کا وہ انتہائی پرسکون اور جراثیم سے پاک ماحول مجھے میری اسی جھوٹی اور کھوکھلی دنیا کا بار بار احساس دلا رہا تھا، جہاں میرے علاوہ کوئی اور انسان بالکل بھی اہم نہیں تھا۔ سڑکوں پر چلنے والے عام لوگ مجھے اپنی سواری کے شیشے سے ایسے لگتے تھے جیسے وہ میرے ادنا غلام ہوں اور میں ان کا کوئی بہت بڑا اور طاقتور بادشاہ ہوں۔ میری اس متکبرانہ سوچ نے مجھے اندر سے مکمل طور پر ایک بے حس اور پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا، جس میں نہ تو کوئی احساس باقی تھا اور نہ ہی کوئی انسانی ہمدردی بچی تھی۔ جب میری سواری اس طویل سڑک پر رواں دواں تھی تو میں راستے میں آنے والے ان تمام چھوٹے اور خستحال مکانوں کو انتہائی حقارت اور شدید نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جن کی چھتیں ٹپک رہی تھیں اور جن کے اندر رہنے والے لوگ سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ مجھے ان کی حالت زار پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ مجھے اس بات پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ یہ بدصورت اور پرانے مکان میرے اس خوبصورت اور انتہائی جدید شہر کی خوبصورتی کو کیوں خراب کر رہے ہیں۔ ان مکانوں کو تو فوراً گرا دینا چاہیے اور ان کی جگہ بڑے بڑے اور شاندار کاروباری مراکز تعمیر کر دینے چاہیے تاکہ میری طرح کے امیر اور کامیاب لوگ وہاں آ سکیں۔ میری یہ تمام تر ظالمانہ اور متکبرانہ سوچیں میرے ذہن میں ایک طوفان کی طرح تیزی سے چل رہی تھیں کہ اچانک وہ انتہائی شاندار اور ہزاروں رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا مہمان خانہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ مہمان خانہ جہاں میں جا رہا تھا وہ بھی کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ اس پورے شہر کے صرف امیر ترین، طاقتور ترین اور سب سے زیادہ بااثر افراد کے لیے مخصوص تھا۔ اس کی فلک بوس اور شاندار عمارت اور اس پر لگی ہوئی وہ تیز روشنیاں اس شہر کی تاریک رات کو دن میں تبدیل کر رہی تھیں۔ اس مہمان خانے کا صدر دروازہ اتنا زیادہ بڑا اور اس قدر شاندار تھا کہ وہ پرانے وقتوں کے کسی عظیم بادشاہ کے محل کا دروازہ معلوم ہوتا تھا، اور وہاں کھڑے ہوئے چاق و چوبند اور انتہائی خطرناک نظر آنے والے پہرے دار اس بات کو مکمل طور پر یقینی بناتے تھے کہ کوئی بھی عام یا غریب انسان اس شاندار اور پرتعیش عمارت کے سائے کے قریب بھی نہ پھٹک سکے۔ لیکن آج رات کا موسم کچھ عجیب سا اور انتہائی خوفناک تھا۔ آسمان پر انتہائی گہرے اور سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور ایک انتہائی سرد اور تیز برفانی ہوا چل رہی تھی جو باہر سڑکوں پر موجود بے گھر اور غریب لوگوں کی ہڈیوں تک میں اترا کر نہیں جما رہی تھی۔ لیکن مجھے اس شدید سردی اور طوفانی موسم کی کوئی معمولی سی بھی پرواہ نہیں تھی۔
کیونکہ میں تو اپنی اس انتہائی پرتعیش اور گرم سواری کے اندر مکمل طور پر محفوظ اور پرسکون تھا، جہاں کا درجہ حرارت میری مرضی اور میری خواہش کے عین مطابق تھا۔ جیسے ہی میری شاندار سواری اس عظیم الشان مہمان خانے کے بالکل صدر دروازے کے سامنے آ کر رکی، تو وہاں موجود تمام پہرے دار انتہائی مستعدی اور احترام کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو گئے اور مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ میری سواری کا انجن اس قدر بے آواز اور خاموش تھا کہ اس کے رکنے کا مجھے بالکل پتہ ہی نہ چلا، اور میں نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے قیمتی اور بے داغ لباس کو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے درست کیا اور اپنے چہرے پر ایک انتہائی مصنوعی اور تکبر بھری سنجیدگی سجا لی، تاکہ باہر نکلتے ہی وہاں موجود لوگوں اور پہرے داروں پر میرا رعب اور میرا دبدبہ مکمل طور پر قائم ہو سکے۔ ابھی میں نے اپنی سواری کا قیمتی دروازہ کھولنے کا ارادہ ہی کیا تھا اور میرا ایک ہاتھ دروازے کے چمکدار دستے پر ہی تھا کہ اچانک اس انتہائی پرسکون اور شاندار ماحول میں ایک ایسی عجیب اور غیر متوقع ہلچل مچی جس نے میرے اعصاب کو ایک دم سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میرے سکون کو غارت کر دیا۔ میری سواری کے اس انتہائی قیمتی اور سیاہ شیشے پر، جو باہر سے مکمل طور پر تاریک تھا، کسی نے انتہائی کمزوری اور مسلسل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دستک دینا شروع کر دی۔ یہ دستک اتنی مدھم، اتنی کمزور اور اتنی بے جان تھی جیسے دستک دینے والے کے انتہائی کمزور جسم میں زندگی کی آخری رمق باقی ہو، لیکن اس غیر متوقع دستک نے میرے اس غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے پرسکون ماحول کو مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے انتہائی غصے اور شدید حقارت سے اس سیاہ شیشے کے پار دیکھنے کی بھرپور کوشش کی، تو مجھے ایک انتہائی دھندلا اور لرزتا ہوا سایہ نظر آیا۔ میرا خون ایک دم سے شدید غصے کے مارے کھولنے لگا کہ آخر کس کمبخت کی اتنی جرت ہو گئی کہ وہ میری اس اربوں کی سواری کے اتنے زیادہ قریب آ گیا ہے، اور وہ بھی اس قدر شاندار اور انتہائی محفوظ سمجھے جانے والے مہمان خانے کے بالکل سامنے، جہاں اتنے سارے پہرے دار موجود ہیں۔ میں نے اپنے شدید غصے پر قابو پانے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہوئے سواری کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا، تو باہر کی وہ انتہائی سرد اور یخ بستہ تیز ہوا ایک دم سے سنسناتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ لیکن اس ٹھنڈی ہوا سے زیادہ جو چیز مجھے انتہائی ناگوار گزری، وہ اس دھندلے سائے کی اصلیت تھی جو اب روشنی میں مکمل طور پر میرے سامنے آ چکی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک انتہائی غریب، کمزور، لاغر اور پھٹے پرانے کپڑوں والی ایک فقیرن تھی، جس کا ضعیف وجود اس تیز ہوا اور شدید سردی میں ایک سوکھے ہوئے اور بے جان پتے کی طرح مسلسل کانپ رہا تھا۔ اس غریب عورت کے کپڑے اس قدر پرانے، بوسیدہ اور کئی جگہوں سے بری طرح پھٹے ہوئے تھے کہ ان پر لگی ہوئی پیوند کاری بھی اب مکمل طور پر جواب دے چکی تھی، اور وہ پتلے اور پھٹے کپڑے اس کے انتہائی کمزور جسم کو اس شدید سردی سے بچانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے سر اور چہرے کو ایک انتہائی پرانے، گندے اور پھٹے ہوئے کپڑے سے بری طرح چھپا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ تو مجھے اس وقت بالکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی ظاہری حالت چیخ چیخ کر اس کی انتہائی شدید غربت، اس کی لاچارگی اور اس کی بھوک کی دردناک داستان سنا رہی تھی۔ اس کے ننگے اور مٹی سے پوری طرح اٹے ہوئے پاؤں زمین پر اس طرح لرز رہے تھے جیسے وہ کمزوری کے باعث کسی بھی لمحے زمین پر گر کر اپنی جان دے دے گی۔ وہ انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی مدھم آواز میں مجھ سے روٹی اور کچھ پیسوں کی بھیک مانگ رہی تھی،
اور اس کے دونوں کمزور ہاتھ جو شدید سردی اور بیماری کی وجہ سے بالکل نیلے پڑ چکے تھے میرے سامنے پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی وہ ٹوٹی ہوئی اور دردناک آواز میرے کانوں میں پڑتے ہی میرے اندر کا وہ سارا تکبر اور وہ سارا غرور ایک انتہائی خوفناک اور ناقابل برداشت غصے میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے اس بات پر شدید ترین طیش آ رہا تھا کہ یہ غلیظ اور بدبودار عورت میری اس انتہائی قیمتی اور بے داغ سواری کے اتنے قریب آخر کیسے آ گئی ہے، اور اس نے اپنے ان گندے اور بیماری سے بھرے ہوئے نیلے ہاتھوں سے میری سواری کے چمکدار شیشے کو چھونے کی جرأت کیسے کی ہے۔ میری نظریں اس فقیرن کے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں پر پوری طرح گڑی ہوئی تھیں جو وہ مسلسل میری طرف پھیلا رہی تھی۔ اس کے ان کمزور ہاتھوں پر موجود وہ گہری اور سیاہ لکیریں اس کی زندگی کی ان گنت سختیوں اور مصیبتوں کی وہ خاموش داستان سنا رہی تھیں جو شاید وہ ساری عمر تنہا برداشت کرتی رہی تھی۔ اس کی انگلیاں شدید سردی اور نکاہت کی وجہ سے مکمل طور پر مڑ چکی تھیں اور اس کے ناخن مٹی اور گندگی سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس کے وجود سے ایک ایسی عجیب سی اور ناقابل برداشت قسم کی بو آ رہی تھی جو میرے اس انتہائی مہنگے اور خوشبودار ماحول میں ایک زہر کی طرح تیزی سے گھل رہی تھی۔ میں نے فوراً انتہائی غصے بھری اور خونی نظروں سے ان پہرے داروں کی طرف دیکھا جو اب خوف کے مارے تیزی سے اس عورت کو ہٹانے کے لیے ہماری طرف دوڑ رہے تھے، لیکن میرا غصہ اس قدر بے قابو ہو چکا تھا کہ مجھ سے اب ایک لمحے کا بھی مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس غریب اور لاچار عورت کی اس جسارت پر اسے خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایسا بھیانک سبق سکھانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ کوئی بھی غریب انسان میرے قریب پھٹکنے کی جرأت نہ کر سکے۔ میں اپنے نتنوں کو سکیڑتے ہوئے اور اپنے چہرے پر انتہائی شدید کراہت کے تاثرات لاتے ہوئے اسے بار بار پیچھے ہٹنے کا سخت حکم دے رہا تھا، لیکن وہ فقیرن جیسے کچھ سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں بھوک اور بے بسی کی ایک ایسی دردناک التجا تھی جو صرف اور صرف روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اپنے ان کانپتے ہوئے اور انتہائی خشک ہونٹوں سے مسلسل کچھ ایسی دعائیں اور کچھ ایسے الفاظ نکال رہی تھی جو سردی اور کمزوری کی وجہ سے پوری طرح واضح نہیں ہو رہے تھے، لیکن ان میں ایک ایسی عاجزی اور ایک ایسا شدید درد تھا جو کسی بھی پتھر دل انسان کو موم کر سکتا تھا، لیکن میرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت اور کالا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی ان التجاؤں کو اپنی توہین اور اپنے رعب پر ایک بہت بڑا حملہ سمجھ لیا، اور میرے اندر کا وہ چھپا ہوا ظالم اور متکبر درندہ مکمل طور پر بیدار ہو گیا۔ میں نے انتہائی تیزی اور پوری طاقت کے ساتھ اپنی سواری کا دروازہ کھولا اور باہر کی اس طوفانی اور سرد ہوا میں اپنا قدم رکھ دیا۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے وہ فقیرن تھوڑا سا پیچھے ہٹی، لیکن وہ ابھی بھی میرے بالکل سامنے کھڑی تھی اور اس کے پھیلے ہوئے اور کانپتے ہوئے ہاتھ ابھی تک مجھ سے بھیک مانگ رہے تھے۔ میں نے اپنے انتہائی قیمتی لباس کی پرواہ کیے بغیر اور اس کے انتہائی بوسیدہ اور گندے وجود سے آنے والی بدبو کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس پر بری طرح چلانا شروع کر دیا۔ میں نے انتہائی اونچی کرخت اور ظالمانہ آواز میں اسے برا بھلا کہنا اور اسے ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ وہ کس طرح میری پرسکون زندگی میں ایک رکاوٹ اور ایک گندگی بن کر آ گئی ہے۔ وہ عورت مسلسل رو رہی تھی اور اپنے چہرے کو
اس کپڑے میں چھپائے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ اس سے ایک قدم بھی صحیح طرح سے پیچھے نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ میرا غرور میرے سر پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی کوئی بھی آہوزاری اور کوئی بھی التجا بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے انتہائی بے رحمی صفا کی اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قیمتی جوتوں کو زمین پر انتہائی سختی سے جمایا اور اپنا دایاں ہاتھ پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ میرا ارادہ اسے صرف پیچھے ہٹانا نہیں تھا، بلکہ اسے اتنی زور سے دھکا دینا تھا کہ وہ دور جا کر گرے اور اسے اپنی اس جسارت کی وہ بھیانک سزا ملے جو اسے ساری عمر یاد رہے۔ میرا ہاتھ جیسے ہی اس کے اس انتہائی کمزور اور ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے وجود سے ٹکرایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے کسی جیتے جاگتے انسان کو نہیں بلکہ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے کسی گٹھے کو زور سے دھکا دیا ہو۔ اس کے اندر اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ میرے اس وحشیانہ اور ظالمانہ وار کو ذرا سا بھی برداشت کر پاتی۔ وہ ایک انتہائی دردناک اور دل خراش آواز نکالتے ہوئے زمین کی طرف کلابازی کھاتی ہوئی گرنے لگی۔ اس کے گرنے کی وہ رفتار اور اس کا وہ بے بس اور لاچار انداز دیکھ کر بھی میرے دل میں رحم کا کوئی معمولی سا بھی جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں سینہ تان کر اور اپنے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر اس کے گرنے کے اس انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ اور اس کا نظام میری اس شیطانی سوچ سے بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ گہرا تھا۔ جیسے ہی اس عورت کا کمزور جسم اس شاندار مہمان خانے کے باہر موجود اس ٹھنڈے اور سخت فرش سے ٹکرایا تو اس کے سر اور چہرے پر لپٹا ہوا وہ پرانا بوسیدہ اور گندا کپڑا جو اسے اتنی دیر سے چھپائے ہوئے تھا، ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے کی طرف سرکا اور اس مہمان خانے کی ان ہزاروں تیز اور چمکدار روشنیوں میں اس غریب اور مظلوم عورت کا چہرہ کپڑے سے باہر آیا۔ وہ چہرہ جسے میں ایک حقیر اور گندی بھکارن کا چہرہ سمجھ رہا تھا، وہ چہرہ جس پر میں نے ابھی کچھ لمحے پہلے اپنی انتہائی حقارت اور نفری بھر نظر ڈالی تھی، اب ان تیز روشنیوں میں میرے سامنے بالکل واضح اور روشن تھا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی وہ تیز اور دودیا روشنیاں اس کی ایک ایک جھری کو، اس کے چہرے پر موجود ایک ایک دکھ کو اور اس کی زندگی کی ان گنت سختیوں کو عیاں کر رہی تھی۔ اس کا رنگ جو کبھی ماضی میں شاید بہت صاف اور چمکدار رہا ہوگا، اب وقت کی بے رحم دھوپ اور مسلسل بھوک اور بیماری کی وجہ سے پیلا بے جان اور مردہ سا ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر گہرے دکھوں اور ان گنت مصیبتوں کی لکیریں ایک نقشے کی طرح کھینچی ہوئی تھیں، لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر جس چیز نے میری آنکھوں کو اپنی جگہ پر ساکت کر دیا اور میری سانسوں کو میرے گلے میں ہی کسی پھندے کی طرح روک دیا، وہ اس کے ماتھے پر موجود ایک خاص اور جانا پہچانا نشان تھا، ایک ایسا گہرا کالا اور مخصوص تل جو اس کی دائیں آنکھ کے بالکل اوپر موجود تھا۔ یہ تل میرے لیے کوئی عام نشان نہیں تھا، بلکہ یہ میری ان تمام بھولی ہوئی یادوں کی ایک ایسی چابی تھا جس نے میرے دماغ کے ان تمام مضبوط اور بند دروازوں کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ کر رکھ دیا، جنہیں میں اپنی اس بے پناہ دولت اور طاقت کے اندھے نشے میں ہمیشہ کے لیے مکفل کر چکا تھا۔ اس مخصوص تل کو اور اس جھریوں بھرے انتہائی کمزور چہرے کو دیکھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے پر ایک بہت بھاری اور لوہے کا ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میرے دائیں ہاتھ میں موجود وہ انتہائی قیمتی اور نایاب فون جس کے ذریعے میں دنیا بھر کے بڑے بڑے کاروباری سودے کیا کرتا تھا اور جس کی قیمت عام انسانوں کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ تھی،
اچانک میرے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پھسل گیا اور اس سخت اور ٹھنڈے فرش پر گر کر اس کے بے شمار ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن مجھے اس وقت اس قیمتی ترین چیزوں کے ٹوٹنے کا کوئی معمولی سا بھی دکھ یا احساس نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت تو میرے اپنے وجود کے پرخچے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میرے پیروں تلے سے وہ زمین جس پر میں کچھ لمحے پہلے تک انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ ایک فاتح کی طرح کھڑا تھا، ایک دم سے کھسک گئی اور مجھے شدت سے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک اندھی اور بے انتہا گہری کھائی میں تیزی سے نیچے کی طرف گرتا جا رہا ہوں۔ میرا وہ سارا غرور، میرا وہ سارا تکبر، میری وہ ساری انا جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، وہ سب کچھ محض ایک پل کے 1000ویں حصے میں ریت کے اس انتہائی کمزور قلعے کی طرح زمیں بوس ہو گیا اور ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ میرا مضبوط اور توانا جسم ایک سوکھے ہوئے اور بے جان پتے کی طرح اس شدید سرد ہوا میں شدت سے کانپنے لگا، اور میری ٹانگوں میں اتنی سکت ہی نہ رہی کہ وہ میرے اس بھاری اور متکبر وجود کا بوجھ مزید ایک لمحے کے لیے بھی اٹھا سکتیں۔ میں جو کچھ دیر پہلے اپنے آپ کو اس پوری دنیا کا سب سے طاقتور اور ناقابل تسخیر انسان سمجھ رہا تھا، اب ایک بے بس اور لاچار بچے کی طرح روتے ہوئے فوراً اپنی اس انتہائی مہنگی اور شاندار سواری کے دروازے سے دور ہٹا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اس انتہائی سرد اور سخت فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل زور سے گر گیا۔ میں روتے اور سسکتے ہوئے اس ضعیف اور لاچار عورت کے ان مٹی اور گندگی سے پوری طرح بھرے ہوئے قدموں میں جا گرا، جنہیں میں کچھ دیر پہلے اپنے سائے کے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اور جنہیں دیکھ کر مجھے شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے آنسو ایک تیز اور سیلابی بارش کی طرح میری آنکھوں سے مسلسل بہہ کر میرے ان انتہائی قیمتی اور بے داغ کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو رہے تھے، جن پر کوئی ایک معمولی سا دھول کا ذرہ یا داغ بھی مجھے کبھی اپنی پوری زندگی میں برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ضعیف عورت کے ان انتہائی ٹھنڈے اور نیلے پڑ چکے قدموں کو نہایت مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ کر سب کے سامنے اس طرح پھوٹ پھوٹ کر اور زاروں قطار رونے لگا جیسے کوئی چھوٹا اور معصوم بچہ کسی ہجوم میں اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کے بعد روتا ہے۔ میرے منہ سے ندامت اور شرمندگی کا کوئی ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا، اور میری آواز میرے گلے میں ہی کہیں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے اندر ایک ایسا شدید اور تباہ کن طوفان برپا تھا جس نے میرے دماغ کی تمام سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر سن کر دیا تھا۔ مجھے اب نہ تو اس شدید سردی کا کوئی احساس باقی تھا اور نہ ہی اس تیز اور یخ بستہ ہوا کا جو کچھ دیر پہلے تک میرے جسم کو خنجر کی طرح چیر رہی تھی۔ میرا سارا کا سارا دھیان صرف اور صرف اس ضعیف عورت کے اس چہرے پر اور اس کے اس مخصوص دل پر مرکوز تھا جس نے میری اس جھوٹی اور کھوکھلی دنیا کی بنیادوں کو ایک ہی لمحے میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میری اس اچانک اور انتہائی حیران کن ڈرامائی حالت کو دیکھ کر اس عظیم الشان مہمان خانے کے باہر موجود ہر ایک انسان بت بن کر رہ گیا۔ آس پاس کھڑے ہوئے وہ تمام امیر اور با اثر لوگ جو کچھ دیر پہلے میری اس شاندار سواری اور میرے اس پروقار اور رعبدار انداز کو انتہائی رشک اور حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میری طرح بننے کی خواہش کر رہے تھے، اب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ انتہائی چاق و چوبند اور خطرناک ہتھیاروں سے لیس پہرے دار
جو میری حفاظت کے لیے اور اس غریب اور کمزور فقیرن کو مجھ سے دور دھکیلنے کے لیے انتہائی تیزی سے میری طرف دوڑ رہے تھے۔ اب وہ بھی جہاں تھے وہیں اپنے قدموں پر پتھر کی طرح جم کر رہ گئے تھے۔ کسی بھی شخص کو اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ آخر اس ایک مختصر سے لمحے میں ایسا کیا خوفناک معجزہ ہو گیا ہے کہ اس پورے شہر کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ مغرور تاجر، جس کی گردن کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی، وہ آج ایک عام سی گندی اور بھکارن عورت کے قدموں میں گر کر اس طرح زارو قطار اور بے تحاشا رو رہا ہے۔ پورے ماحول میں ایک انتہائی پر اسرار اور عجیب سی گہری خاموشی چھا گئی تھی، اور صرف تیز ہوا کے سنسناٹے کی اور میری دل خراش سسکیوں کی آواز ہی اس گہرے سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے یا آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور سب کے چہروں پر ایک ہی بڑا اور الجھا ہوا سوال تھا کہ آخر اس غریب اور پھٹے پرانے کپڑوں والی انتہائی کمزور عورت کا اس بے پناہ دولت مند اور طاقتور تاجر سے کیا خاص تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ منظر اس قدر ناقابل یقین اور ہوش ربا تھا کہ اگر کوئی اسے اپنے کسی گہرے خواب میں بھی دیکھتا تو وہ جاگنے کے بعد اسے سچ ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دیتا۔ لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کھلی اور تلخ حقیقت تھی جس نے میری زندگی کی پوری شاندار عمارت کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا دماغ مسلسل اور انتہائی تیزی سے ماضی کے ان دھندلے اور تاریک راستوں کی طرف دوڑ رہا تھا، جہاں مجھے یہ چہرہ اور یہ ماتھے کا خاص دل روشنی کی ایک تیز کرن کی طرح بار بار یاد آ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا گہرا راز تھا، اور جسے میں خود بھی اپنی اس عیاشی اور دولت کی اندھی ڈور میں مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ آج اس شدید سرد اور تاریک رات میں اس مہمان خانے کی ان تیز اور چبھتی ہوئی روشنیوں کے سائے تلے وہ راز میرے سامنے ایک انتہائی خوفناک اور شرمندہ کر دینے والی حقیقت بن کر آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس وقت اس عورت کے یہ کمزور قدم چھوڑ دیے تو شاید میری جان ہی میرے جسم سے نکل جائے گی اور میں وہیں ڈھیر ہو جاؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی مجھے دل کی گہرائیوں میں یہ بھی شدید ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کے قدم چھوڑ دیے تو میں اپنے آپ کو اپنی بقیہ تمام زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میرے اندر شرمندگی، شدید ندامت، گہرے پچھتاوے اور ایک نامعلوم خوف کا ایسا شدید اور نہ ختم ہونے والا جنگ جاری تھا جس کا کوئی بھی انجام مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری روتی اور سسکتی ہوئی آواز اس پرسکون اور سرد رات کے گہرے سناٹے کو مسلسل چیر رہی تھی، اور آس پاس موجود تمام لوگ مکمل طور پر سکتے اور شدید حیرت میں آ کر صرف اور صرف یہ ماجرا اور یہ پر اسرار صورتحال سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان کی نظریں باری باری کبھی میرے اس جھکے ہوئے اور روتے ہوئے وجود پر پڑتیں، اور کبھی اس حیران اور خوف زدہ بوڑھی عورت کے چہرے پر، جو اب خود بھی اس اچانک صورتحال کو دیکھ کر مزید گھبرا گئی تھی۔ میرے اندر کا وہ سارا ظالم انسان جو کچھ دیر پہلے اس عورت کو روند کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، اب مکمل طور پر مر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے انسان نے لے لی تھی جو اپنے ماضی کے اس ایک خاص چہرے کے سامنے مکمل طور پر بے بس اور ہار چکا تھا۔ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی کامیابی اور یہ سب سے بڑا مقام آج اس ایک کمزور عورت کے قدموں کی خاک سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہو چکا تھا،
اور میں بس روتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، اور وہ تمام لوگ بے حس و حرکت کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور میری ہر دھڑکن کے ساتھ مجھے وہ پرانے دن یاد آ رہے تھے جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور میں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس نے مجھے اس وقت ایک ایسی امید دلائی تھی جب ساری دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح انہی کانپتے ہوئے ہاتھوں نے کبھی میری مدد کی تھی، لیکن میں یہ راز ابھی کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف اس کے قدموں میں گر کر اپنے اس گھناؤنے اور ظالمانہ رویے کی معافی مانگنا چاہتا تھا جو میں نے ابھی کچھ لمحے پہلے اس کے ساتھ رواں رکھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا جب میں نے اپنے انتہائی قیمتی جوتوں اور اپنے غرور کے نشے میں اس کمزور وجود کو دھکا دیا تھا۔ میں بار بار اس کے قدموں کو چوم کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا کہ میری یہ معافی میری اس حرکت کے سامنے بہت چھوٹی اور بہت حقیر ہے۔ آس پاس کھڑے لوگوں کی حیرت اب آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا اس تاجر کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا یہ کوئی پرانا حساب ہے جو آج اس سڑک پر چکایا جا رہا ہے۔ مہمان خانے کے اندر سے مزید لوگ بھی اس عجیب و غریب منظر کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے تھے، اور وہ بھی اس رش میں شامل ہو کر حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا رہے تھے۔ ان میں سے کئی بڑے تاجر اور میرے کاروباری حریف بھی موجود تھے جو میری اس حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر خوش بھی ہو رہے تھے اور حیران بھی تھے کہ وہ شخص جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا آج ایک بھکارن کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر رو رہا ہے۔ لیکن مجھے ان لوگوں کی ان باتوں، ان کی سرگوشیوں اور ان کی نظروں کی کوئی معمولی سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میری دنیا اس وقت صرف اور صرف اس ضعیف عورت کے قدموں تک محدود ہو چکی تھی۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وقت پیچھے چلا جائے اور میں اپنے اس ظالمانہ فعل کو درست کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس عورت کے پاؤں سردی کی شدت کی وجہ سے برف کی طرح جمے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے قیمتی کوٹ کو اتارنے کی کوشش کی تاکہ اسے اس عورت کے کندھوں پر ڈال سکوں، لیکن میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ مجھ سے اپنے کوٹ کے بٹن بھی نہیں کھولے جا رہے تھے۔ میری اس بے بسی اور میری اس لاچارگی کو دیکھ کر وہ عورت جو کچھ دیر پہلے مجھ سے خوفزدہ تھی، اب اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی حیرت اور نرمی سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور میرے سر پر رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کے اس لمس نے میرے رونے کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا اور میری ہچکیاں بن گئیں۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں کتنا اندھا اور کتنا بے حس ہو چکا تھا کہ میں نے اس چہرے کو پہچاننے میں اتنی دیر کر دی اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ میرا یہ سارا رونا اور میری یہ ساری آہوزاری اس گہرے راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو میرے دل میں چھپا ہوا تھا، لیکن باہر کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ابھی بھی ایک بہت بڑا معمہ اور ایک حل نہ ہونے والا سوال تھا۔ وہ بس مجھے اور اس عورت کو حیرت کی تصویر بنے دیکھ رہے تھے، اور ان کے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا
کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنے زارو قطار بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور اس ضعیف اور لاچار عورت کے سرد اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں تھام کر نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ اسے اس ٹھنڈے اور سخت فرش سے اٹھایا۔ میری اس اچانک حرکت پر وہاں موجود ہر ایک شخص کی سانسیں جیسے ان کے سینوں میں ہی رک گئی تھیں۔ میں نے اپنے گرد کھڑے اس بہت بڑے ہجوم کی طرف دیکھا اور میری وہ آواز جو کچھ دیر پہلے تک غرور، تکبر اور غصے سے بھری ہوئی تھی، اب ندامت، شرمندگی اور ایک گہرے درد سے کانپ رہی تھی۔ میں نے وہاں موجود تمام امیر اور با اثر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اونچی اور لرزتی ہوئی آواز میں بتانا شروع کیا کہ تم سب لوگ جو میری اس بے پناہ دولت، میری کامیابی، میری طاقت اور میرے اس شاندار رتبے کو دیکھ کر رشک کرتے ہو، آج تم سب یہ حقیقت سن لو کہ یہ سب کچھ جو تمہیں میرے پاس نظر آ رہا ہے وہ دراصل میرا اپنا بالکل نہیں ہے۔ یہ ساری چمک دمک، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بے تحاشا منافع بخش تجارتی مراکز، یہ اربوں مالیت کی سواریاں اور یہ سارا رعب دراصل اسی غریب، لاچار اور بوسیدہ کپڑوں والی عورت اور اس کے ایک عظیم بیٹے کی لازوال قربانی کا نتیجہ ہے، جس پر میں نے آج حقارت سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے کے اس تاریک دور میں جب میں ایک انتہائی غریب، بے بس، لاوارث اور بھوکا انسان ہوا کرتا تھا، جس کے پاس نہ تو اس شدید سردی میں سر چھپانے کے لیے کوئی چھت تھی اور نہ ہی بھوک مٹانے کے لیے روٹی کا کوئی نوالہ میسر تھا، اس وقت اس دنیا کے تمام مطلب پرست لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ میں اپنی مجبوریوں اور ناکامیوں کے بوجھ تلے دب کر مایوسی کی گہری کھائی میں گر چکا تھا۔ اس بدترین وقت میں میرا ایک سچا مخلص دوست میری ویران زندگی میں قدرت کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے کی طرح آیا تھا۔ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک درمیانے درجے کا محنتی انسان تھا جس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جو اس کے خاندان کی روزی روٹی کا واحد سہارا تھی۔ جب اس نیک دل دوست نے میری اس خستہ حال حالت دیکھی تو اس کے نرم دل سے میرا دکھ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے میری صلاحیتوں پر بھروسہ کیا اور میری خاطر اپنی وہ واحد چلتی ہوئی دکان اور سارا کاروبار فروخت کر دیا تاکہ وہ مجھے نیا کام شروع کرنے کے لیے ساری رقم دے سکے۔ اس ضعیف عورت نے جو اس میرے عظیم دوست کی سگی ماں ہے، اس کڑے وقت میں اپنے زیورات تک بیچ دیے تھے جو اس نے برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، اور اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے میرا ماتھا چوم کر مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں جن کی بدولت آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ اس دن جب میں ان سے وہ رقم لے کر رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اس عظیم ماں کے ماتھے پر موجود اس خاص تل کو غور سے دیکھا تھا اور روتے ہوئے ان دونوں سے یہ پکا وعدہ کیا تھا کہ میں کامیاب تاجر بن کر واپس آؤں گا اور ان کا یہ سارا احسان ان کے قدموں میں نچھاور کروں گا اور انہیں اپنی دولت میں برابر کا حصہ دار بناؤں گا۔ لیکن جب میں دور نکل گیا اور میں نے ان کے پیسوں سے اپنا نیا کام شروع کیا تو میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ بے پناہ دولت میرے قدم چومنے لگی اور جوں جوں میری تجوری پیسوں سے بھرتی گئی میرا دل پتھر اور ضمیر مردہ ہوتا گیا۔ میں نے دولت اور طاقت کے اندھے نشے میں اس سچے دوست اور اس عظیم ماں کو مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ میں نے ان گزرے سالوں میں
کبھی مڑ کر یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ جن عظیم لوگوں نے میری کامیابی کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، وہ آج کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آج قدرت نے مجھے میرے اس بھیانک غرور اور بے حسی کی سزا دینے کے لیے اسی عظیم ماں کو اتنی شدید سردی میں میرے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے اس عورت سے پوچھا کہ میرا وہ محسن دوست اس وقت کہاں ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا بیٹا پچھلے کئی مہینوں سے جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر پڑا ہے اور آخری سانسیں گن رہا ہے۔ ان کے پاس علاج کروانا تو دور، 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں، اور وہ بوڑھی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر مجبوراً بھیک مانگنے نکلی تھی تاکہ کچھ سکے جمع کر کے سستی سی دوا خرید سکے۔ یہ دردناک حقیقت سن کر میرے دل پر جیسے خنجر چلا دیا گیا۔ میری روح اپنے ظالمانہ رویے پر کانپ اٹھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی ساری دولت اپنے محسن دوست کی جان بچانے کے لیے پانی کی طرح بہا دوں گا۔ میں نے فوراً اس ضعیف ماں کو سہارا دے کر اپنی انتہائی قیمتی سواری میں عزت کے ساتھ بٹھایا اور اپنے پہرے داروں کو حکم دیا کہ بغیر لمحہ ضائع کیے غریب ترین علاقے کی طرف چلو جہاں میرا دوست موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ہم سب تیزی کے ساتھ اس تاریک جھونپڑی میں پہنچے جہاں میرا عظیم محسن پرانی چارپائی پر بے سدھ پڑا تھا۔ اس کا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ہم نے اسے احتیاط کے ساتھ اٹھایا اور شہر کے سب سے بڑے شفا خانے میں داخل کروایا۔ میں نے اپنی ساری دولت کا استعمال کرتے ہوئے ملک کے مایہ ناز معالجین کو طلب کیا اور حکم دیا کہ چاہے میری ساری جائیداد خرچ ہو جائے، میرے سچے دوست کی جان ہر قیمت پر بچنی چاہیے۔ اس رات کے بعد میں نے اپنا سارا شاندار مہمان خانہ، دفتر اور عیاشی مکمل چھوڑ دی اور کئی دن اور راتیں شفا خانے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا اس ضعیف ماں کے پاؤں دباتا رہا اور اپنے گناہوں اور احسان فراموشی کی سچی معافی مانگتا رہا۔ میں نے دن رات رو کر قدرت سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی، اور شاید قدرت کو میری سچی توبہ اور اس نیک ماں کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ طویل جراحی اور مہنگے علاج کے بعد آخر کار میرے دوست کی جان بچ گئی اور وہ موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ جب اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور مجھے روتے ہوئے پایا تو اس کی کمزور آنکھوں میں میرے لیے کوئی غصہ، کوئی شکایت بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہی پرانی سچی محبت موجود تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے گلے لگا لیا اور بغیر میری بات سنے مجھے میرے ہر گناہ کے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اس کے نرم رویے نے مجھے مزید شرمندہ کر دیا۔ میں نے اسی وقت اپنے قانون دانوں کو بلوایا اور اپنے سارے کاروبار، جائیدادوں اور دولت کا آدھا حصہ منتقل کر دیا، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اب وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ میں اس ضعیف ماں کو مکمل عزت کے ساتھ اپنے محل میں لے آیا تاکہ وہ میری بقیہ زندگی میری اپنی سگی ماں بن کر رہے اور میں اس کی خدمت کر سکوں۔ اس واقعے نے میری زندگی کا رخ اور سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ میرے لیے اب یہ مادی دولت اور جھوٹا رتبہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ انسان کی اصل کامیابی اس کے بینک کھاتوں میں نہیں، بلکہ اس کے اچھے اعمال نیت اور دل کی نرمی میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ داستان پڑھنے والے ہر انسان کے لیے واضح سبق موجود ہے کہ ہمیں زندگی میں اپنے مخلص اور مشکل وقت کے ساتھیوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے،
جنہوں نے برے وقت میں ہمارا ہاتھ تھاما تھا۔ ایک سچا دوست اور اس کا احسان دنیا کی ہر دولت سے قیمتی ہوتا ہے۔ غرور، تکبر اور دولت کا نشہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور جب قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے تو اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ جو مخلص لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، قدرت کبھی ان کی سچی نیکی رائگاں نہیں جانے دیتی۔ بھلے ہی بدلہ ملنے میں کچھ دیر ہو جائے، لیکن قدرت ایک دن صلہ ضرور عطا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے محسنوں کو دل سے قدر کریں اور غریبوں اور بے بس لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور ہمدردی کا سلوک کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا اچھا رویہ کسی کی تاریک زندگی کو روشن کر سکتا ہے، اور برا رویہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ جب انسان کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو اسے ان سیڑھیوں کو اور ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جن کے سہارے اس نے وہ مشکل بلندی طے کی تھی، ورنہ جب قدرت نیچے گراتی ہے تو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سچی ندامت کے آنسو اور دل سے کی گئی توبہ ہی وہ راستہ ہے جو بھٹکے ہوئے انسان کو دوبارہ انسان بناتا ہے۔ میں آج اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں نے اس ضعیف عورت کو اس کے خاص نشان سے نہ پہچانا ہوتا اور غرور میں آگے بڑھ گیا ہوتا تو شاید میں ساری دولت کے باوجود دنیا کا تنہا اور غریب انسان بن کر مر جاتا۔ لیکن اس ایک واقعے نے مجھے میری کھوئی ہوئی منزل، سکون اور سچا رشتہ دوبارہ لوٹا دیا، اور مجھے پوری زندگی کے لیے سب سے بڑا سبق سکھا دیا کہ انسانیت، ہمدردی اور محبت کے یہ خالص رشتے ہی اس فانی دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہیں، جن کی ہر حال میں حفاظت کرنا ہم سب کا پہلا اور اہم فرض ہے۔